جس بزرگ سے کوئی مستفید ہونا چاہے تو کیا اس کے پاس رہنا لازمی ہوتا ہے؟ کیا آدمی دور رہ کے بھی مستفید ہو سکتا ہے؟ آپ رہنا کسے کہہ رہے ہیں؟ جیسے بھی آپ کے پاس ہیں، فرق یہ ہے کہ نگاہ میں رہنا ہے یا کہ دل میں رہنا ہے۔ اگر نظر میں نہ رہو تو دل میں رہو، بس یہی بزرگ کرتے ہیں۔ بزرگ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فزیکل قربت نہیں ہوتی، فزیکل قربت بھی ہوتی ہے، مگر اصلی قربت وہی ہوتی ہے جو اسپریچول قربت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے دل میں رہنا، اس کے خیال میں رہنا۔ اگر وہ بزرگ وہاں سے خیال کی توجہ کریں تو آپ کو باریک خطوط پر بھی توجہ کر سکتے ہیں۔ یہ باریک خطوط ایک خاص لفظ ہے اور یہ بہت زیادہ فورسفل ہوتے ہیں۔ زندگی میں آپ جہاں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں تو وہاں پر بھی بزرگ آپ کو بچا سکتے ہیں۔ آپ چھوٹی غلطی سے زیادہ ڈرا کریں، کیونکہ بڑی غلطی کا آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، اور چھوٹی غلطی ایسی ہوتی ہے جس سے فالٹ فائنڈ نہ ہو سکے اور یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ بزرگوں کے پاس رہنا بھی ٹھیک ہے، مگر میں پاس رہنے کو اس لیے انکریج نہیں کر رہا کیونکہ روحانیت میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، نہ کوئی جغرافیائی فاصلہ ہوتا ہے اور نہ کوئی تاریخی فاصلہ ہوتا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ آج سے 1000 سال پہلے آئے تھے، مگر آپ کے لیے داتا صاحب رحمت اللہ آج ہی آئے ہیں، ابھی آئے ہیں، جب ہم گئے ہیں اسی وقت آئے ہیں۔ اب یہ فاصلہ کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ داتا کی نگری ہے، مگر جہاں بھی کوئی داتا رحمت اللہ کو چاہنے والا ہے وہاں نگری ہے۔ نہ یہ مزار کا نام ہے، نہ یہ مسجد کے مینار کا نام ہے، نہ اس خانقاہ کے ایریا کا نام ہے، بلکہ یہ محسوس کرنے والے اور دل میں رکھنے والے کا نام ہے۔ سر، جو ہمارے جیسا کچا آدمی ہوتا ہے وہ کیا کرے؟ وہاں کچا پکا کوئی نہیں ہوتا، وہاں یا تو آدمی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میں 2-3 سال پہلے ایک مختلف آدمی تھا اور اب آپ کے پاس مختلف آدمی ہوں۔ تو پہلے تو میں کچا تھا، اب اس محفل میں ہیں تو ہمیں کسی کام کا موقع ملنا چاہیے۔ آپ اس وقت عمل میں بظاہر کچے تھے، مگر نصیب میں اتنے پکے تھے کہ ہم سارے شہر چھوڑ کے یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ تو یہ تو جادوگر ہے۔ رامے صاحب کو پتہ ہے کہ ہم اتنی بلیغ و وسیع و بصیر محفلیں ترک کر کے یہاں پہ آ گئے، باقی لوگ کدھر سے کدھر چلے گئے اور ہم یہاں آ کے بیٹھ گئے۔ تو کوئی نصیب پیچھے لگا ہوا تھا، آپ اس نصیب کی بہت قدر کریں۔ سچ پوچھو تو میں کھانے والے سے بڑا الرجک ہوں، میں اس بات کا شوقین نہیں، میں اس لیے کھا لیتا ہوں تاکہ تم مائنڈ نہ کرو۔ باقی لوگ بھی ایسے کرتے، لیکن میں کہتا ہوں کہ تم میرے مہمان ہو، چلو کھا لو، تو اندر سے تو آپ بالکل اور ہیں۔ تو یہ دیکھو کہ نصیب ہے کیا شے۔ اب اگر کوئی اندر سے آز ردا ہو تو میں جانتا ہوں کہ یہ آز ردا نہیں ہے، بلکہ یہ ٹھیک ہے، اس لیے میں اس کو مبارک دیتا ہوں۔ جو آپ نے کیا اگر وہ نہیں ہوا تو اچھا ہوا ہے، کیونکہ جب اللہ کرے گا تو اچھا ہوگا۔ اگر آپ نے بہت محنت کی ہے تو اس محنت کی وجہ سے تو بچے ہوئے ہیں، پھر یہ سارا کچرا ختم ہو جائے گا اور پھر سب صاف ستھرا ہو جائے گا، اللہ ہی اللہ ہو جائے گا۔ اس وقت وہ لوگ جو حق پسند ہیں، انصاف پسند ہیں، وہ اہلیت والے ہوں گے، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے۔ دعا کیا کرو کہ خدا اچھے بندے کو اچھے دور میں لائے۔ اچھا بندہ بھی برے دور میں پٹ جاتا ہے اور برا بندہ بھی برے دور میں پٹ جاتا ہے۔ اگر اچھا بندہ اچھے دور میں آ جائے تو پٹے گا نہیں۔ پچھلا دور اور تھا، وہ دور ظالم تھا، اس لیے اس میں اچھے بندے پٹ گئے۔ اگر اچھا دور آ گیا تو اچھے بندے آ جائیں گے۔ اس لیے دعا یہ ہونی چاہیے کہ اچھے دور میں مخلص لوگ آئیں، یہ نہ ہو کہ مخلص لوگ شہید ہی ہوتے جائیں، ورنہ شہید ہونے کا شعبہ تو ہے ہی صحیح، لیکن ہم بہت ساری شہادت دے چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخلصین کو اچھے دور میں لائے اور مخلصین جو ہیں وہ عوام کی خدمت کریں۔ اس لیے اے بلال صاحب، اللہ کا بڑا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرماتا رہتا ہے، کسی کی دعا پتہ نہیں کہاں کام آ جائے۔ آپ نے تو دیکھا ہوا ہے کہ پہلے کتنے زیادہ لوگ ہماری محفل میں ہوا کرتے تھے، لیکن اب جو بندے ہیں یہ بہت ہیں، ہمیں بہت بندے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ جب ہم ڈوبے تو ایک دور ڈوبے گا اور جب ہم ابھرے تو ایک دور ابھرے گا، یہ بڑی بات ہے۔
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ ضائع نہیں ہوں گے۔ یہ بظاہر کچھ بھی نہیں ہے لیکن سب کچھ یہی ہے، تو جو بظاہر کچھ نہیں لگتا یہ سب کچھ ہے۔ آپ لوگ ایک مہربانی کریں کہ ذاتی تشویشات سے ذاتی طور پر بچیں۔ آپ اپنی ذاتی پریشانیوں سے خود ہی بچ جایا کرو۔ ہم نے یہ محفل پیور اللہ کے لیے اور اللہ والوں کے لیے رچائی ہوئی ہے۔ ہم لوگ کبھی کبھی زمان و مکان سے الگ بیٹھ کے، زمانے سے ڈیٹیچ ہو کے اللہ کی بات کرتے ہیں، اور تو ہم کرتے ہی کچھ نہیں ہیں۔ ہم لوگ ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹے کے لیے ملتے ہیں، پھر بھی ہفتہ بھر کی ہماری خوراک پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ کی مہربانی کا پورا ہی حساب ہے۔ اس 1 گھنٹے میں اگر اثر ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ اثر کیا ہوتا ہے؟ آپ مخلصین ہو جائیں۔ یا اللہ اچھا دور لا تاکہ سب لوگ اچھے اچھے کام کریں۔ اب یہ اللہ کے کام ہیں۔ اچھے دور میں آپ کو براجمان ہونا چاہیے۔ ہم اس وقت کو برا بھی نہیں کہتے، لیکن اس سے بہتر ٹائم آنے والا ہے۔ اس بہتر ٹائم میں آپ فنکشنری بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے۔ آپ اپنے ذاتی کام بھی کرتے جائیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن ذاتی طور پر تشویش نہ ہو۔ جب ہم اس محفل میں ہوتے ہیں تو باتوں کا اثر ہوتا ہے، اور جب دنیا کی طرف واپس جاتے ہیں تو اثر کم ہو جاتا ہے۔ ہم بار بار آپ کو ادھر بلاتے ہیں اور آپ بار بار دنیا کی طرف واپس جاتے ہیں۔ یہ واپسی کا کیا حساب کتاب ہے؟ سر، ان کا یہ سوال بہت اچھا ہے، کیونکہ ہم جب اس ماحول میں جاتے ہیں تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں جو یہاں سنتے ہیں۔ اللہ آپ کو زندہ رکھے۔ سب سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کی موجودگی میں ایسی محفل میں موت آ جائے تاکہ اس کے بعد یہ مسئلہ ہی نہ ہو۔ آپ سلامت نہیں۔ انسان سے دنیا نکلتی نہیں ہے جب تک کہ وہ وقت سے پہلے مر نہ جائے، تو دنیا رہتی ہے۔ حب دنیا بڑی خطرناک شے ہے۔ الحذر اے حب دنیا الحذر، یہ جہاں منزل نہیں ہے رہ گزر، خوبصورت ہے جہان رنگ و بو، کارواں سے ہی بچھڑ جائے نہ تو۔ کتنے داراؤ سکندر کھو گئے، مل گئے مٹی میں مٹی ہو گئے۔ یہ حب دنیا اس وقت سمجھ آتی ہے جب دنیا آپ کے ہاتھ سے مٹی ہو جائے گی۔ جب آپ دیکھیں گے کہ یہ مٹی ہوتی جا رہی ہے تو پھر پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کیا تھا۔ اس لیے آپ لوگ دعا کرتے جاؤ کہ کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی۔ دنیا کا حاصل کرنے کا شعبہ اگر برائے رضائے الہی نہ ہو تو دنیا رکاوٹ بن جاتی ہے۔ آپ دنیا حاصل کریں لیکن برائے رضائے الہی، یہی تو آپ کا اصل حاصل ہے۔ محنت تو ٹھیک ہے لیکن ساتھ ہی سخاوت کا شعبہ وابستہ ہے۔ فقیروں کو بھی بھوک لگتی ہے نا، آپ دعا کیا کرو کہ کوئی بھوکا فقیر مل جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ کسی نے اگر فقیر کو کھانا کھلا دیا اور فقیر اسے دعا دے گیا تو دعا سے مسئلہ حل ہو گیا۔ اس طرح آپ کی حاصل کی ہوئی دنیا آباد ہو گئی کہ فقیر کے کام آئی۔ یہ حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ آپ کا دنیاوی حاصل اللہ کے لیے استعمال ہو گیا۔ یہ دعا کیا کریں کہ آپ کا دنیاوی حاصل دین کے لیے کام آئی اور اللہ کی رضا کے لیے کام آئی۔ اگر یہ نہ ہوا تو دنیاوی حاصل فساد ہے، یہ انا ہے۔ دعا کیا کریں کہ آپ کی محبتیں جو ہیں وہ مجاز سے نکلیں۔ جو لوگ آپ سے دنیاوی طور پر وابستہ ہیں ان لوگوں کو بھی دینی محبت کی طرف لے چلو۔ انہیں بتاؤ کہ یہ راستہ ایسے ہے، اس راستے پر چلو۔ ہم آپ کو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آپ بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ آ جائیں تو سنگت محبت والی ہو اور جانا رضائے الہی کے لیے ہو تو محبت کی سنگت بنا لو۔ اور محبت کی سنگت اگر ان اٹسیلف رہ جائے تو یہ گمراہ ہو جاتی ہے، تو یہ یہاں تک نہ رہے۔ سنگت جو ہے، سہیلیاں جو ہیں وہ پانی بھر کے لائیں، اور اگر پانی بھر کے نہ لائیں تو سہیلیاں بنانا بیکار وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو سنگت جو ہے، ساتھی جو ہے وہ برائے رضائے الہی ہو تو اپنے محبوبوں کو، اپنی بیویوں کو ساتھ ملاتے ہوئے رضا کے سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ پھر محبت کی اجازت ہے۔ آپ صرف مجاز کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ چراغ اتنا قیمتی نہیں ہوتا جتنی روشنی قیمتی ہوتی ہے۔ بس روشنی لو اور آگے چلتے جاؤ اور رضائے الہی کے لیے چلتے جاؤ۔